السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ فاضل علوم عقلیہ و نقلیہ، ماہر علوم حقائقی و باطنیہ، عارف اسرار ربانیہ، وارث کامل علوم و معارف مجددیہ حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالرشید مجددی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے جد امجد حضرت شاہ ابو سعید رحمہ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ کو اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ جس وقت وہ نماز کی تہجد کے لیے اٹھتے تو ان کو بھی ساتھ اٹھاتے تھے۔ 10 سال کی عمر چھوٹی سی عمر شریف نے آپ نے کلام اللہ حفظ کیا، چھوٹی عمر ہی میں حلقہ ذکر و فکر میں شامل ہوتے گئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد والد گرامی نے مجاہدات اور ریاضات میں آپ کو مشغول کر دیا۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر دہلی تشریف لائے اور والد بغل گیر ہو کر ملے اور استقبال کیا۔ 1237 ہجری میں والد ماجد کے حکم سے نواب سید کلب علی خان مرحوم کی بیعت کے لیے رامپور گئے، 1 ماہ قیام کر کے دہلی واپس تشریف لے آئے۔ 1274 میں والد ماجد کے ہمراہ ہجرت کی اور حضرت شاہ احمد سعید رحمہ اللہ علیہ کے انتقال 1277 کے بعد مسند ارشاد پر بیٹھ کر ہدایت خلق میں مصروف ہو گئے۔ انتقال سے 5 سال پہلے ہر سال حج کرتے تھے۔ آپ کے بدولت عرب دنیا میں سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ بہت سے ارادت مند آپ کی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 50 سال ہوئی یعنی سال رحلت، تو اس مرتبہ بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ رفقا اہل قافلہ کو سخت تاکید تھی کہ سوائے ذکر و فکر کی اور کوئی کام نہ کریں۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا ذکر خواہ بدی کے ساتھ ہو یا نیکی کے ساتھ ہو منع تھا۔ خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ مقرر کیا گیا۔ حج کے موقع پر مینا میں 12 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے شاہ محمد معصوم سے فرمایا، حج کے بعد ہندوستان جانا معلوم نہیں 2 دن بعد کیا ہو۔ 14 ذی الحجہ سے آپ کو بخار کے ساتھ درد سر شروع ہوا، جو رفتہ رفتہ شدت پکڑتا گیا اور سکرات موت میں بار بار مسکراتے رہے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت مولانا عبدالرشید مجددی نقشبندی، لقب جامع شریعت و طریقت۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شاہ احمد سعید مجددی اور دادا کا نام مولانا شاہ ابو سعید مجددی رامپوری ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 2 جمادی الاخر 1237 ہجری بمطابق ماہ فروری 1822 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں۔ اور آپ ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں آنکھیں کھلی اور کم عمری میں آثار سعادت سے بہراوت تھے، انتہائی ذہین و فطین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 برس کی عمر شریف کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حافظ قرآن ہو گئے، اور آپ نے صرف و نحو مولانا حبیب اللہ ملتانی سے اور علوم عقلیہ مولانا فیض احمد دہلوی سے مکمل فرمائے۔ کتب فقہ، تصوف اور اصول حدیث والد ماجد سے، اور کتب حدیث مولانا شاہ مخصوص اللہ بن شاہ محمد رفیع الدین اور مولانا شاہ محمد اسحاق سے پڑھی۔ آپ علوم ظاہریہ و باطنیہ میں وحید الاصل تھے۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں آپ کے جد امجد امام علماء حضرت شاہ ابو سعید مجددی رحمہ اللہ علیہ نے 17 رمضان المبارک بعد نماز تراویح آپ کو اور اپنے فرزند شاہ عبدالغنی کو ایک ساتھ بیعت فرمایا۔ 1256 کو حج کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ والد گرامی حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمہ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی اور پھر الوداع کے لیے بذات خود شہر کے دروازے تک رخصت کرنے آئے، اور مجموعہ عام میں حضرت شاہ غلام دہلوی کا عطیہ، ٹوپی، قمیص، عمامہ پہنا کر خلافت عطا کی، اور مکہ مکرمہ میں آپ کو حضرت عبداللہ سراج مکی رحمہ اللہ علیہ سے خلافت حاصل تھی اور سند حدیث حاصل تھی۔ 16 ذی الحجہ 1287 ہجری بمطابق 7 مارچ 1871 عیسوی کو منگل کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ کا انتقال ہوا۔ جنت المعلی مکہ المکرمہ میں حضرت ام المؤمنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پائے شریف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔